بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب اقتدار کا حکم ہی آئین اور قانون ہے۔ تفصیلات کے مطابق صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے اتر پردیش سرکار کے ذریعے کانوڑ یاترا کے روٹ پر مذہبی شناخت ظاہر کرنے والے حکم پر اپنے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے مذہب کی آڑ میں سیاست کے نئے کھیل سے تعبیر کیا اور کہا کہ یہ ایک سراسر امتیازی اور فرقہ وارانہ نوعیت کا فیصلہ ہے۔ اس فیصلے سے ملک دشمن عناصر کو فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا اور اس نئے فرمان کی وجہ سے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، جس سے آئین میں دیے گئے شہریوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ پہلے مظفر نگر انتظامیہ کی طرف سے اس طرح کا فرمان جاری ہوا، مگر اب اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ کا باضابطہ حکم نامہ سامنے آ گیا ہے، جس میں نہ صرف مظفر نگر اور اس کے اطراف بلکہ کانوڑ یاترا کے راستے پر جتنے بھی پھل سبزی فروش ڈھابوں اور ہوٹلوں کے مالکان ہیں ان سب کا احاطہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے نام کا کارڈ اپنی دکان، ڈھابہ یا ہوٹل پر چسپاں کریں۔ مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ اب تک ہم تک ایسی معلومات پہنچی ہیں کہ بہت سے ڈھابوں اور ہوٹلوں کے منیجر یا مالکان جو مسلمان تھے، کانوڑ یاترا کے دوران انہیں کام پر آنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ سرکاری فرمان کی خلاف ورزی کا حوصلہ کون کر سکتا ہے۔ مولانا مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے مزید کہا کہ ملک کے تمام شہریوں کو آئین میں اس بات کی مکمل آزادی دی گئی ہے کہ وہ جو چاہیں پہنیں، جو چاہیں کھائیں، ان کی ذاتی پسند میں کوئی حائل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ شہریوں کے بنیادی حقوق کا معاملہ ہے۔ آئین میں صاف لفظوں میں کہا گیا ہے کہ ملک کے کسی شہری کے ساتھ اس کے مذہب اور رنگ و نسل کی بنیاد پر کوئی امتیاز نہیں برتا جائے گا اور ہر شہری کے ساتھ یکساں اور مساویانہ سلوک کیا جائے گا، مگر پچھلے کچھ برسوں کے دوران حکمرانی کا جو طرز عمل سامنے آیا، اس میں مذہب کی بنیاد پر امتیاز عام بات ہو گئی ہے، بلکہ اب ایسا لگتا ہے کہ حکمران کا حکم ہی اب آئین اور قانون ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کس قدر افسوسناک بات ہے کہ حکومت سازی کے وقت آئین کے نام پر حلف لیا جاتا ہے، مگر حلف لینے کے بعد اسی آئین کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں اور دنیا کا کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ آپ دوسرے مذہب کے ماننے والوں سے نفرت کریں۔ یہ کوئی پہلی کانوڑ یاترا نہیں ہے، ایک زمانے سے یہ یاترا نکلتی رہی ہے، مگر پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جب کسی شہری کو اپنی مذہبی شناخت ظاہر کرنے پر مجبور کیا گیا ہو، بلکہ یاترا کے دوران عام طور پر دیکھا گیا کہ مسلمان جگہ جگہ کانوڑ یاتریوں کے لیے پانی اور لنگر کا اہتمام کرتے آئے ہیں۔ مولانا مدنی نے کہا کہ یہ پہلی بار کہ اس طرح کا فرمان جاری کر کے ایک مخصوص فرقے کو الگ تھلگ کرنے کے ساتھ ساتھ شہریوں کے درمیان امتیاز اور منافرت پھیلانے کی دانستہ کوشش کی گئی ہے۔ نئے انتخابات کے لیے پی ٹی آئی خیبر پختونخوا اسمبلی کی تحلیل اور قومی نشستیں چھوڑنے پر تیار ہے۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے کمیٹی کی تشکیل کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ اس کی سربراہی کامران مرتضیٰ کریں گے، جبکہ دیگر اراکین میں مولانا لطف الرحمان، مولانا فضل غفور، اسلم غوری، مولانا امجد شامل ہوں گے۔ یہ اعلان کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ کمیٹی پی ٹی آئی سے مذاکرات کرے گی، جبکہ نئے انتخابات کے لیے پی ٹی آئی خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کرنے کو تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکراتی کمیٹی پی ٹی آئی کے ساتھ باہمی مشاورت سے حکمت عملی طے کرے گی۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ دیگر سیاسی جماعتوں سے اختلاف رائے ہے، پی ٹی آئی سے تلخیاں تھیں، تاہم اب تحریک انصاف کے ساتھ تعلقات معمول پر لائے جا رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سمیت سیاستدانوں پر مقدمات نہیں بننے چاہیے اور فوج الیکشن سے لا تعلق ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے تجویز دیتے ہوئے کہا کہ پارلیمانی اور بلدیاتی انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے، جبکہ نگران سیٹ اپ کا تصور ختم کیا جائے۔ نئے صاف شفاف الیکشنز کے لیے پی ٹی آئی اسمبلیوں سے استعفیٰ کے لیے آمادہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں بھی حقیقی مینڈیٹ نہیں ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی بے بس ہیں۔ خیرخواہی میں کہا تھا کہ نون لیگ پیپلز پارٹی حکومت نہ لے کیونکہ انہیں حکومت کی ذمہ داری راست نہیں آ رہی۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہم نے الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مقابلہ میدان میں ہے،
جو سیاسی سہولت یا مراعات بطور سیاستدان مجھے حاصل ہوں وہ سب کو یکساں ہونی چاہیے۔ غیر جانبدار اور شفاف انتخابات کے سوا ملک میں امن آئے گا نہ معاشی استحکام قائم ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں معاشی اور سیاسی عدم استحکام ہے جس کی وجہ سے امن و امان خراب ہے۔ انہوں نے کہا کہ ادارہ سمجھتا ہے کہ سیاسی عدم استحکام سے ان کو مواقع ملتے ہیں۔ اب عوام 2024 میں پوچھتی ہے کس بات کا آپریشن کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ریاستی ادارے ذمہ دار ریاست کا کردار ادا نہیں کر رہے اور انہیں اپنے رویے یا حالات پر کوئی بات سمجھ بھی نہیں آ رہی۔ مارشل لا اور ایمرجنسی سے اب کام نہیں چلے گا کیونکہ حالات اور اختیارات اب ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔ JUI کے سربراہ کا کہنا تھا کہ ادارہ اپنی پالیسی پر رد و بدل کرے کیونکہ ملک اب ایسے نہیں چلے گا۔ بنگال کی طرح اب 2 صوبوں کو ملک سے الگ کرنے کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ جس راستے پر یہ چل رہے ہیں وہاں منزل نہیں ہے اور ان کے پاس کے سیاسی معاملات طے کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ JUI عوام اور امن کے ساتھ ہے اور ہم فسادیوں سے نمٹ لیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے پارٹی وابستگی سے بالا عوامی امن جلسوں کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ 5 اگست کو بھارت کی جانب سے کشمیر کی آئینی حیثیت کی تبدیلی کے خلاف ملک گیر یوم سیاہ منایا جائے گا۔ 10 اگست کو مردان میں کسان کنونشن منعقد ہوگا جبکہ 11 اگست کو پشاور میں تاجر کنونشن جبکہ 18 اگست کو لکی مروت میں امن کنونشن ہوگا۔ تمام عوامی اجتماعات میں خود شریک ہوں گا۔ یہ اجتماعات پارٹی وابستگی سے بالا عوامی ترجمان ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پاکستان کے عوام 2001 سے 2024 عیسوی تک امن کو ترس رہے ہیں۔ دراصل بنیادی ضرورت امن ہے۔ معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام لازمی ہے۔ اس کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا اور ملک اب مزید کسی مارشل لا کا متحمل نہیں ہو سکے گا، کوئی قیاس بھی نہ کرے۔ سعودی عرب کا مقبوضہ فلسطین میں اسرائیلی بستیوں پر عالمی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب نے اقوام متحدہ کی اعلیٰ عدالت کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے کہ فلسطینی سرزمین پر اسرائیل کی آباد کاری کی پالیسی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ مملکت نے عالمی عدالت انصاف کی مشاورتی رائے کا خیر مقدم کیا اور مسئلہ فلسطین کے منصفانہ حل تک پہنچنے کے لیے عملی اقدامات پر زور دیا۔ عالمی عدالت نے جمعہ کو فیصلہ جاری کیا جو غیر پابند ہے۔ ایک الگ بیان میں سعودی عرب میں قائم رابطہ عالم اسلامی نے ICJ کے فیصلے کو مسئلے کے منصفانہ اور جامع حل تک پہنچنے کے لیے فلسطینی عوام کے انسانی اور قانونی حق کی طرف ایک مثبت قدم قرار دیا ہے۔ رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل محمد بن عبدالکریم العیسیٰ جو مسلم علماء کی انجمن کے چیئرمین بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ اگرچہ غیر پابند ہے لیکن اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ فلسطینیوں کو خود ارادیت اور اپنی آزاد ریاست کے قیام کے لیے ان کے جائز حقوق حاصل ہوں جو عرب امن اقدام اور متعلقہ بین الاقوامی قانونی قراردادوں کے مطابق ہوں۔ عدالتی پینل کو پتہ چلا کہ اسرائیل کی طرف سے آبادکاریوں کی مغرب کنارے اور یروشلم میں منتقلی کے ساتھ ساتھ اسرائیل کا ان کی موجودگی برقرار رکھنا چوتھے جنیوا کنونشن کے آرٹیکل 49 کے خلاف ہے۔ یہ فیصلہ 7 اکتوبر کے حملے کے بعد غزہ پر اسرائیل کی تباہ کن بمباری کے پس منظر میں آیا ہے۔ سعودی کابینہ نے منگل کے روز غزہ میں فلسطینی عوام کے خلاف جاری نسل کشی کے اقدام کی مذمت کی۔